اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں اس کا آپ کو موقع دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آخر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ پچھلے سال کو تقریباً میرا خیال ہے کوئی اگست کے مہینے میں پہلی دفعہ میں آپ کے اکاڑا شہر میں میری حاضری ہوئی، اور ایک شادی حال میں وہاں پروگرام تھا، اور محترم بھائی حافظ صاحب سے، حالانکہ وہ پروگرام ان کی طرف سے نہیں تھا لیکن میری مہمان نوازی پوری حافظ صاحب نے اپنے ذمہ اٹھائی، رات کو بھی اپنے ہاں ٹھہرایا۔ یقین مانیے اگلے دن میں ان کے منہ پہ نہیں کہنا چاہیے، میں ان کے اخلاص سے، ان کے خلوص سے، ان کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ دوسرے دن جب یہ مجھے چھوڑنے گئے، پتوکی کے کچھ ساتھی مجھے لینے آئے تھے اور یہ مجھے راستے تک ڈراپ کرنے گئے، اور میں جب گاڑی سے نکل کر ملا تو یقین مانیے میں نے پہلا جملہ منہ سے یہی کہا کہ میں دل چوروں کے شہر سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یعنی بندہ پہلی ملاقات میں دل کو جیت لے، اصل دنیا میں آنے اور رہنے کا مزہ ہی ہے کہ آپ ایسا اپنے آپ کو پیش کریں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے، آپ غریب کچھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم جو آپ سے ملنے آئے اسے ملتے وقت اپنے چہرے پر، اپنی پیشانی پر تھوڑی سی مسکراہٹ رکھے ہوئے، اسے یہ احساس دیجیے کہ اس کے آنے سے آپ کو خوشی ہوئی۔ بس یہ اتنا بڑا گفٹ ہے، اس سے بڑا گفٹ کوئی نہیں۔ اور الحمدللہ میں نے وہ چیز حافظ صاحب نے الحمدللہ یہ صرف دین کی برکت سے، دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیعت فرمائی ہے، اور آپ دینداروں سے جب جڑے رہتے ہیں، دینداروں سے ملتے ہیں، اللہ رب العالمین وہ نیک اوصاف ان کی صحبت کی وجہ سے آپ کے اندر میں پیدا فرماتا ہے۔ اور آج کی تقریب بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام اہل اکاڑا، حافظ صاحب کی وجہ سے، ان کی وساطت سے میں تمام اہل اکاڑا کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے یہاں عزت دی، اگرچہ اس کا باعث محترم حافظ صاحب بنے ہیں، آج بھی ہم انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور انہی کی میزبانی میں آپ انشاءاللہ اس سے مہمان نوازی سے بھی لطف اندوز ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب بھی انہی کی مرہون منت ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حافظ صاحب کو ان کے مال میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، ان کی پوری فیملی میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی پوری فیملی کو اور آپ تمام احباب کو جو بھی یہاں شریک ہوئے اور میری باتوں کو آپ نے دل جمی سے اور دلچسپی سے آپ نے سنا، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں جنتوں میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے۔ یہ جو میرے اوپر جو آج خوبصورت سا ایک لباس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سجاوٹ بھی محترم حافظ صاحب کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی کو جنت کا لباس پہنائے۔ جزاکم اللہ، اکرمکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میرے خیال ہے مائک کا انتظام ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کس طرح کا سوال، چاہے وہ تلخ سوال بھی ہوگا تو انشاءاللہ ہم مسکرا کے جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ۔ آپ سب کوئی بات رہ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، بڑا چھوٹا سا سوال ہے، نماز قصر کی نماز قصر جو ہے کتنے فاصلے سے ہمارے اوپر فرض ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اگر تو بات نماز پڑھے تو پھر کیسے پڑھیں، اور اگر ہم اکیلے پڑھیں تو پھر کیسے پڑھیں؟ اس کے اور لاسٹ بات، فرض کریں کہ میں یہاں سے لاہور جاتا ہوں، صبح کی نماز کو ادھر پڑھی، ظہر کی نماز کو لاہور میں پڑھی، اب لاہور سے میں چلا اور مغرب کے وقت میں اکاڑا پہنچا، نماز عصر میری رستے، جب میں اپنے اصل مقام پر اپنے کھڑا ہوں تو وہ
وہ جو میں نے اثر میں چھوڑ دی اس کو کسر میں پڑھنا ہے یا پہلی بات یہ ہے کہ جو کسر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کا گھر نہیں بلکہ آپ کے شہر سے باہر، جہاں لکھا ہوتا ہے کہ بورڈ لگا ہوتا ہے خدا حافظ من جانب بلدی اوزما اکاڑا، یعنی آپ بالکل اکاڑا کی حدود سے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ خدا حافظ کا بورڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ہونا چاہیے۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل، گھر سے باہر نہیں، شہر سے باہر۔ شہر سے باہر جب آپ کا سفر 9 میل یا اس سے زیادہ کا ہو تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے آپ اس کے 2 فرض پڑھیں گے، سنتیں ویسے معاف ہو جائیں گی، جتنی بھی 4 رکعت والی نماز ہے۔ البتہ فجر کے فرض ویسے 2 ہوتے ہیں، آپ 2 ہی پڑھیں گے، اور سنتیں اللہ کے رسول فجر کی بھی سفر میں پڑھتے تھے اور عشاء کے وتر بھی آپ پڑھتے تھے، وہ بھی آپ پڑھیں گے، باقی ساری سنتیں آپ کو معاف ہیں۔ مغرب کی بھی 3 رکعتیں آپ پڑھیں گے فرض کے، اس کو قصر نہیں کریں گے۔ رہا دوسرا سوال کہ ہم قصر نماز جیسے یہاں سے لاہور چلے گئے فجر پڑھ کر، ظہر ہماری وہاں ہو اور وہاں ہم نے ظہر پڑھی، تو شریعت آپ کو یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ وہاں سے جب آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے عصر آپ کے بیچ میں رہ جائے تو آپ عصر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ وہیں ظہر بھی پڑھیں 2 رکعت اور اسی کے ساتھ 2 رکعت آپ عصر کی، یعنی قصر بھی کریں اور جمع بھی کریں، دونوں چیزیں۔ اس سے کہتے ہیں جمع تقدیم، کہ آپ نے اگلی نماز پہلی نماز کے ساتھ ملا کے، اور ایک ہوتی ہے جمع تاخیر، کہ آپ نے پہلی نماز کو لیٹ لیا کہ اگلی نماز کا وقت آ گیا پھر ان کے ساتھ آپ نے جمع کر کے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، جیسے آپ عرفات میں گئے آپ نے ظہر پڑھی اور 2 رکعت اور اسی وقت آپ نے عصر بھی پڑھی، حالانکہ آپ نے سفر بھی نہیں کرنا، رہنا بھی وہی، مغرب تک وہی رہنا، آپ نے عصر پڑھ لی ظہر کے ساتھ، پھر دعائیں کرتے رہے، کھانے وانے کھاتے، جو بھی معاملہ رہا، مصروفیت رہی، پھر مغرب عرفات میں سورج ڈوب گیا، آپ نے صحابہ سے کہا مغرب پڑھے بغیر اٹھو یا، حالانکہ مغرب کا وقت بھی کم ہوتا ہے، آپ نے سواریاں بنوا لی، مغرب نہیں پڑھی۔ آگے جب مزدلفہ میں گئے وہاں جا کر کے آپ نے سواریاں بٹھائیں، سامان اتارے اور صحابہ سے کہا، بلال سے کہا اذان دو، پہلے آپ نے مغرب پڑھی پھر آپ نے فوراً اسی کے ساتھ ہی عشاء پڑھی، یعنی جمع بھی کی اور قصر بھی کی۔ پہلی نماز عصر والی ظہر کے وقت میں پڑھ لی اور دوسری نماز مغرب والی عشاء کے وقت میں جا کے پڑھی، یعنی تاخیر کی مثال بھی آپ نے ہمیں دی اور تقدیم کی مثال بھی آپ نے ہمیں دی۔ تو آپ گھر تک بیچ میں عصر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ وہیں پڑھ لیں اور وہیں پڑھ کے فائدہ اٹھائیں، اور اگر ان کیس آپ نہیں پڑھتے اور آپ گھر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ پر جرمانہ یہی ہے کہ پوری پڑھی، آپ حضر میں آ چکے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اب نماز آپ پوری پڑھی۔ تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جب امام مقامی ہو اور ہم مسافر ہیں ہم کیا کریں؟ جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں جماعت کے ساتھ کسی کے پیچھے پڑھتے ہیں، اگر تو امام بھی مسافر ہے تو وہ بھی قصر کرے گا، آپ بھی قصر کرے گا، اور اگر آپ امام مقامی ہے اس نے پوری پڑھنی ہے تو اب آپ اس کے پیچھے قصر نہیں کر سکتے۔ البتہ سنتے ہیں آپ کو معاف ہے، فرض اس کے پیچھے 4 رکعت والی ہے تو 4 پڑھیں گے، 3 والی ہے تو 3 پڑھیں گے، پورے پڑھیں گے، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ قصر کریں گے۔ جزاک اللہ۔ جی آپ کو جواب مل گیا؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ایمان ہے اور ایک یقین ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ اور دین اسلام میں پہلے ایمان ہے یا یقین ہے؟ یعنی کہ پہلے ایمان آیا ہے یا یقین ہے؟ یقین ایمان سے اوپر کا درجہ ہے،
ایمان بھی یقین کا نام ہے، لیکن یقین کا درجہ ایمان سے قدرے اوپر ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے مان لیا، ممکن ہے دل میں کہیں تھوڑا تھوڑا ابھی شبہات بھی ہوں، آپ نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ ایک یہ ہے کہ بالکل یقین آ گیا، آپ کو کہیں سے دھواں دکھا، آپ نے جہاں سے ایمان لیا اس بات پر کہ وہاں لگتا ہے آگ جل رہی، صرف دھوئیں کو دیکھ، اور پھر جب وہاں گئے اور واقعی دیکھا کہ آگ ہی لگی ہوئی ہے، اب جو دل کی کیفیت ہوگی وہ یقین والی کیفیت ہے۔ ایمان تو دھواں دیکھ کر ہی آگے آگے، اب جب آپ آگ کا الاؤ دیکھ کر آپ اپنے جو دل کی کیفیت ہوگی وہ یقینی کیفیت ہے۔ یقین کا درجہ ایمان سے تھوڑا اوپر ہے، لیکن ایمان بھی تبھی کارگر ہے جب تک اس میں یقین ہو۔ اگر یقین نہ ہو، صرف شک رہ جائے تو یہ شک ایمان کی ضد ہے۔ شک اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ شک آئے گا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان آئے گا شک نہیں، اور اگر شک نہیں نکلتا تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں۔ اور دین وہ طریقہ ہے، وہ نظام ہے، وہ دستور ہے جس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، جس سے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بنایا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ جو قصر نماز پڑھنی ہے اس کے کتنے دن لگتے ہیں قصر نماز، اور اگر ہم عمرہ کے لیے گئے ہیں تو وہاں جا کر دن قصر کریں گے، مطلب کہ 10 دن مکہ کے اور 10 دن مدینہ کے؟ اس کا مطلب ہے آپ وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اگر الگ سے مل جائے اپنی، یعنی آپ گئے ہیں ثواب کمانے اور نمازیں ہوٹل پہ پڑھ رہے ہیں۔ قصر تو جب ہی کریں گے نا جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ تو میں ان کو بتا چکا ہوں کہ جب امام مقامی ہوگا تو آپ کو اس کے پیچھے پوری پڑے گی۔ جب آپ لاکھوں روپے لگا کے ثواب کمانے گئے ہیں تو آپ ثواب کمائیں نا، بیت اللہ کے سائے میں جا کر امام کی ابتدا میں آپ نماز ادا کریں۔ آپ کو یعنی 1 لاکھ کا ثواب ایک نماز کا مل رہا ہے، اور جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا، تو 27 لاکھ کا آپ حساب تو لگائیں۔ رہا دوسرا سوال کہ آپ نے کہا کتنے دن تک قصر کریں۔ اگر تو آپ کا پہلے سے یہ ارادہ ہے کہ میں 3 دن یا 3 دن سے اوپر رہوں گا، پہلے سے یہ ارادہ ہو کہ 3 دن رہوں گا تو آپ قصر کریں، یا 3 دن سے اوپر رہنے کا ارادہ ہے تو آپ پہلے دن سے پوری پڑھیں۔ یہ فیصلہ آپ پہلے کر کے گئے، اور ظاہر بات ہے جو عمرے پہ جاتے ہیں وہ 3 دن کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ 3 دن والا پیکج میرا خیال ہے ابھی تک نہیں آیا ہے، تو وہ جب آپ ارادہ کر کے جاتے ہیں تو 3 دن سے اوپر کا ارادہ کر کے جاتے ہیں تو آپ پوری پڑھیں۔ ہاں ایسی صورت میں کہ آپ کا پہلے سے کوئی تعین نہیں، آپ کوئی کام لے کر لاہور گئے، کوئی چیز ہے آپ نے بنوانی ہے جو لاہور میں ہی بنتی ہے، آپ وہ گئے وہاں بنوانے کے لیے، اور آپ کا یہ تھا کہ جی میں ابھی صبح جاؤں گا چیز بنواؤں گا، میرا گھنٹے 2 گھنٹے کا کام ہے، واپسی فوراً واپس آ جاؤں گا اور شام کو گھر آ جاؤں گا۔ لیکن وہاں جب آپ گئے تو وہ جس جگہ آپ کا کام تھا، وہ فیکٹری تھی، دفتر تھا، جو بھی جگہ تھی، انہوں نے کہا جی جو ہمارا کاریگر ہے جو یہ چیز بناتا ہے نا وہ آج نہیں آیا۔ آپ نے کہا چلو میں 1 دن رک جاتا ہوں۔ اگلے دن آپ گئے تو انہوں نے کہا جی کاریگر تو آج آ گیا ہے لیکن لائٹ بجلی نہیں، تو آپ بڑے پریشان، اچھا بھی میں کل آ جاتا ہوں۔ تو پھر کل جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی جو مالک ہے فیکٹری کا اس کی نانی فوت ہو گئی، فیکٹری 3 دن کے لیے بند ہے۔ اب یہ جو معاملات پہلے سے طے شدہ نہیں اور اتفاق سے ہوتے چلے جائیں تو اس طرح آپ کو 10 سال بھی لگ جائے تو بھی آپ قصر کر سکتے۔ جب پہلے سے تعین نہیں ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ وہاں گزارنا ہے، آپ کا کام فوری ہونے والا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس میں دیر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو آپ جتنا عرصہ بھی رہیں گے قصر کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی سفر کیے، جنگی سفروں میں کہیں آپ 19 دن رہے قصر کی، کہیں 14 دن رہے قصر،
کہیں 15 دن رہے، کہیں 10 دن رہے، آپ نے قصر کی، اس لیے کہ جنگی سفر میں یہ متعین نہیں ہوتا کب ہمیں فتح ہو اور ہم واپس آئیں۔ جنگ لڑی جاتی ہے، نہ فتح کا پہلے سے تعین ہوتا ہے اور نہ شکست کا پہلے سے تعین ہوتا ہے کہ ہمیں کب فتح ہوگا، کافر کب شکست کھائیں گے، یا وہ اگر جیتیں گے تو وہ کتنے دنوں میں جیتیں گے، یہ کوئی پہلے سے ارادہ نہیں ہوتا۔ جنگیں ہو رہی ہیں، جتنے دن بھی اللہ کے رسول کو لگے جنگی سفروں میں آپ نے نماز قصر کی۔ تو جب متعین نہ ہو تو آپ کو اختیار ہے، جب تک وہاں ہیں آپ قصر کر سکتے۔ جی ابھی تک کوئی چبھتے ہوئے سوالات نہیں آ رہے۔ حضور ہم کتے کو نہ اچھا نہیں سمجھتے، مثلاً اس کو ہم اپنے بیڈ روم میں آنے کی اجازت نہیں دیتے یا گھر میں کئی لوگ نہیں رکھتے، تو سورۃ کہف میں کتے کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ یہ کہا سورۃ کہف میں کہ وہ جنت میں جائے۔ صحابہ کہف والا صحابہ کہف کا جو قصہ ہے جس میں وہ کتا اور صحابہ، میں سمجھ گیا، میں ساری بات سمجھ گیا۔ میرا اعتراض اس بات پر کہ آپ نے کہا سورۃ کہف میں ہے کہ وہ کتا جنت میں جائے، میں نے کہا یہ کہا صحابہ کہف کا جو کتا ہے، کسی کا بھی کتا ہو، مدینے کا بھی کتا ہو تو بھی جنت میں نہیں جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دلیل ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ مولوی سے سنی اور کہہ دیا۔ یہ بات اصحاب کہف جنت میں جائیں گے، اصحاب کہف تو بندوں کا نام ہے، وہ جنت میں جائیں گے، یہ بات ٹھیک ہے۔ ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا، یہ بات غلط ہے، 100% غلط۔ کتا تو نجس ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال، حدیث میں بھی ہے اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے بھی یہ بات لکھی ہے ملفوظات کے اندر۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت کتا پالنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کتا پالنا کیسا ہے؟ اس میں الفاظ ہیں، ارشاد فرمایا کہ کتا پالنا ناجائز ہے، حرام۔ پھر انہوں نے مثال اعلیٰ حضرت اور مثال حدیث سے کہ جبریل امین نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ کل میں آپ کے پاس فلاں ٹائم پہ آؤں گا، تو جبریل امین اس ٹائم پر آئے، لیکن اللہ کے رسول کے پاس کمرے میں نہیں آئے۔ آپ کمرے میں انتظار کرتے، حتیٰ کہ کافی دیر ہو گئی، آپ پریشان ہو گئے کہ جبریل کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور آج وعدہ خلافی کر گیا۔ تو کمرے میں آپ پریشان ہو کر چارپائی سے اتر کر ٹہلنے لگے، جیسے بے چینی میں آدمی تھوڑا ٹہلتا ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے آپ حجرے کے باہر نکلے، جیسے باہر نکلے دیکھا تو دیوار کے باہر جبریل کھڑے۔ آپ نے کہا جبریل کیا بات ہے آج آپ اتنی دیر سے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو اسی ٹائم سے آیا ہوا ہوں۔ تو پھر اندر کیوں نہیں آئے؟ کہ یا رسول اللہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس گھر میں نہیں آئے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میں تو نہ کتا ہے اور نہ ہی تصویر ہے، دونوں چیزیں میرے گھر میں نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کتا ہے۔ اللہ کے رسول اندر آئے، چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ نہ ملا۔ اپنے پلنگ کے نیچے نظر پڑی تو کتے کا پلا پڑا پڑا، پلا کہتے ہیں بچے کو جسے آپ پنجابی میں کتورا کہتے ہیں، وہ چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ آواز نہیں نکالی، خاموشی سے آپ بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ پھر آپ نے اس کتے کے بچے کو آپ نے باہر نکالا، پھر جبریل اندر آئے۔ اب میں یہ آپ سے کہتا ہوں یہاں سے کئی مسئلے ہیں۔ اللہ کے رسول چارپائی پر ہے، نیچے کتے کا بچہ ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ جبریل دیوار کے باہر کھڑے ہیں، آپ اندر ہیں حجرے کے۔ جبریل آئے ہوئے ہیں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں جبریل نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ جبریل نے جب بتا دیا کہ آپ کے گھر میں کتا ہے یا جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس گھر میں نہیں آتے، تو آپ نے کہا میرے گھر میں دونوں چیزیں نہیں تھی، نہیں ہے، حالانکہ کتا آپ کے گھر میں تھا تو بھی آپ کے علم میں نہیں تھا۔ پھر آپ نے کتے کو نکالا تو جبریل اندر، گویا کتا اتنا نجس ہے،
حالانکہ وہ مدینے کا ہے، پاکستانی کتا نہیں ہے، انڈین کتا یا ایرانی کتا نہیں ہے، پاکستانی بھی نہیں، مدینے کا کتا، اور مدینے کے اصلی کتے کا بچہ، اور پھر مدینے والی سرکار کی چار پائی کے بالکل نیچے آ کے بیٹھا ہے، تو بھی رحمت اندر داخل نہیں ہو رہی، تو بھی رحمت اندر داخل نہیں ہو رہی۔ تو جس جنت تو سارا میرا ہے ہی رحمتوں کا مرکز، وہاں کتوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ جگہ صرف مسلمانوں کے رہنے کی ہے، وہ جنات میں سے ہوں گے اور وہ انسانوں میں سے ہوں گے، کتوں کے رہنے کی وہ جگہ نہیں۔ اور اسی سے یہ بھی ناجائز ثابت ہو گیا، جو لوگ خود کو مدینے کا کتا، فلاں کا کتا، فلاں کا کتا کہہ کر کے، ٹی وی پہ تو میری ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ ہے عامر لیاقت شو میں اسی بات کہ سگان مدینہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں میں تو مدینے کا کتا ہوں، میرے بھائی اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، کتا مدینے کا ہو، مکے کا ہو یا پاکستان کا ہو، سارے ناپاک اور حرام ہیں۔ اگر مدینے کے کتے کی بھی کوئی بریانی بنا کے کھلاتا ہے تو بھی حرام، اور پاکستانی کتے کی کوئی بریانی بنا کے کھلاتا ہے تو بھی حرام۔ یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ سبحان اللہ مدینے کا کتے سبحان اللہ، اس کو تو پائے بھی بڑے مزیدار ہوں گے، اس کی تو سری بھی بڑی مزیدار ہوگا، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ کتا نجس ہے، وہ ہر شکل میں نجس ہے، چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ سفید ہو، اسے شیمپو سے نہلائیں، اسے کچھ مرضی کریں، اس کی ناپاکی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کسی برتن کو منہ لگا لے، عام برتن ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن کتا اگر منہ لگا لے تو آپ نے فرمایا اسے 7 مرتبہ دھویا جائے اور ایک دفعہ مٹی سے ماجا جائے۔ جزاک اللہ۔ تصوف کا عقیدہ، پہلے یہ بتائیں آپ کی تشفی ہو گئی؟ جزاک اللہ۔ جی شیخ تصوف کا عقیدہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے، یہ کیسا عقیدہ اور اس کا پہلے اس کا کیا ہوگا؟ تصوف بالکل نیلی گمراہی ہے، ایسی گمراہی ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ صوفیاء نے یہ چیزیں پھیلائی، اس کے 3 بنیادی نظریات ہیں تصوف کے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں ہے، ساری کائنات ملاؤ تو رب بنتا ہے، اللہ خود کوئی چیز نہیں ہے، ساری کائنات ملا دو تو وہ رب بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، کہ ساری کائنات کا ایک ہی وجود ہے۔ پھر اس کی وہ مثال یوں دیتے ہیں، جیسے مثال کے ایک سائیکل ہے، سائیکل آپ نے کھڑا کر دیا سین میں، مکان میں، گھر میں، کہیں، بچے سے پوچھیں گے بیٹا یہ کیا ہے، وہ بولے گا یہ سائیکل ہے۔ پھر آپ نے اسے کھول اس کے ویل دیوار پہ کیل لگا کے ویل الگ لٹکا دیا، ٹائر ٹیوب الگ، ہینڈل الگ، اس کی گدی الگ، کیریئر، مڈگارڈ، سب ہر چیز الگ الگ، اس کے سپوک، تاریں سب الگ الگ آپ نے لگا دیا۔ اب آپ بچے سے جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے، یہ کیا ہے وہ بولے گا ہینڈل ہے، یہ گدی ہے، یہ کیریئر ہے، یہ اس کا بیچ کا فریم ہے، یہ چین ہے، یہ گراری ہے، تو سائیکل کا آپ نے ہر چیز کا پوچھ لیا تو ہر چیز کا الگ الگ نام ہے، تو سائیکل کا، حالانکہ آپ نے تو کھولا سائیکل، اس میں سے کسی بھی چیز کا نام سائیکل ہے۔ تو وہ یہ مثال دے کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب ساری کائنات ملا دو گے، سائیکل کے ان پرزوں کو اپنی اپنی جگہ لگا دو گے، پھر کھڑا کرو گے تو بچہ بھی بتائے گا کہ یہ سائیکل ہے، الگ الگ، پھر وہ الگ الگ نام ہے، یوں جگ ہے، یہ گلاس ہے، یہ پھول ہے، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے، یہ ساری چیزیں ملا دو تو پھر ایک خدا بنتا ہے۔ دوسرا یہ کفریہ کیا کہ گویا اللہ کے سرے سے وہ انکار ہی ہو گیا اللہ کے ذات سے، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے اندر اہل جنت سب سے بڑا انعام جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی زیارت ہے۔ وہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو جنتی دیکھے کس کو دیکھیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے، کسی کو سمجھانے کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان۔ دوسرا کفریہ عقیدہ وحدت الوجود میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر، بندے کے اندر ہر چیز میں، عورت میں ہے، مرد میں ہے، خانہ دار میں ہے، چور میں ہے۔ اگر چور کی خانہ دار پٹائی کر رہا ہے، دونوں میں خدا، اب ایک کی پٹائی ہو رہی ہے اور ایک پٹائی کر رہا ہے، خدا خدا کو پیٹو، یعنی یہ کوئی عقیدہ ہے، یہ کوئی نظریہ ہے؟ میاں کے اندر بھی خدا، بیوی کے اندر بھی خدا، دونوں ملے اور دونوں میں خدا، یہ عقیدہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ صوفی تبسم ایک شاعر گزرا ہے آپ کے پاکستان، اس کے کچھ الفاظ ہیں کہ پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، یہ رنگ وفا تیرا، یہ شان ادا تیرا، یعنی ہر چیز کے اندر، پھول میں ہے، ستاروں میں ہے تو چمک بن کر، عورت میں ہے تو حسن بن کر، پھول میں ہے تو خوشبو بن کر، یعنی اندر اللہ چھپا ہوا، البتہ اس کے مظہر الگ الگ، کہیں وہ خوشبو دیتا ہے، کہیں وہ جمال دیتا ہے، کہیں وہ چمک دیتا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر یہ جو اللہ کے وجود کا عقیدہ ہے، یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ اللہ ہر چیز میں نہیں ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، اسی لیے ہم سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو بلند ہے۔ اللہ دیکھ میں کتنا نیچا جا چکا ہوں اور تو کتنا بلند اٹھانا ہے، سجدے میں یہ اقرار کرنا۔ تیسرا گمراہ کن عقیدہ یہ ہے، وہ ہے وحدت الشہود یا حلول، کہ بندہ اتنی ریاضت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے اندر ضم ہو، جیسے چینی دودھ میں ڈالو اور حل کرو تو پھر چینی ڈھونڈو گے تو چینی نہیں ملے گی، البتہ دودھ پیو گے تو میٹھا لگے گا، لیکن چینی نظر نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بندہ اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، پھر اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہتا، جیسے چینی اپنا وجود دودھ میں جا کر کھو دیتی ہے، اسی طرح وہ اللہ میں ضم ہو کر اپنا وجود کھو دیتا ہے اور چاروں طرف اس کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ وہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے شیشے کا مکان، چھت بھی شیشے کی، یعنی شیشے سے مراد آئینہ جس میں آپ شیشہ چہرہ دیکھتے ہیں، چھت بھی اس آئینے کی، فرش بھی آئینے کا، دیواریں بھی آئینے کی، اور بیچ میں آپ کو بٹھا دیا جائے، آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو کون نظر آئے گا؟ خود نظر آئے گا۔ دائیں بائیں کون نظر آئے گا؟ نیچے دیکھیں گے آپ نظر آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جب بندہ اللہ میں ضم ہو جاتا ہے، وہ جدھر دیکھے وہ خود ہی نظر آتا ہے، اسی لیے دعویٰ کر دیتا ہے انا الحق، خدا تو میں ہی ہوں، جس طرح منصور نے دعویٰ کیا تھا انا الحق کا، کہ میں ہی اصل حق ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو یہ تینوں نظریات بالکل کفریہ نظریات ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام قسم کی فرسودہ خیالات سے اور ان گندگیوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب ہمارے اڑوس پڑوس میں 3-4 مساجد ہیں، فجر کی نماز تھی، قاری صاحب نے جماعت کروا رہے تھے، الحمد شریف پڑھی، آگے سورت شروع کی، اس میں تھوڑا بھول گیا، پیچھے سے لقمہ دیا گیا، قاری صاحب نے وہ لقمہ لیا اور اپنی تلاوت مکمل کی، نماز پڑھی، سلام ہوا، سلام فارغ ہونے کے بعد کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ یہ نماز نہیں ہوئی، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ وہ اتنا کہہ گئے تھے کہنے والے کہ فرض نماز میں جب لقمہ آ جائے تو قاری صاحب لقمہ لے لیں تو پھر نماز نہیں رہتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی، اس کے بارے میں بالکل نماز ہو گئی۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں، بلکہ جنہوں نے کہا نماز نہیں ہوئی وہ دین سے بالکل کورے اور جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز نام کس چیز کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر میں نماز میں بھولوں تم سبحان اللہ کہو، اور آپ ایک دفعہ بھولے، ظہر کی نماز تھی، آپ اس نے 4 رکعتیں کی بجائے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر کے باہر بھی نکلی، صحابہ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے، اور
اور کہنے لگے کہ یار آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ادب اور احترام کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ ایک صحابی تھا، اس کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت کر کے بڑے احترام سے اتنا پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں ہی بھولا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، دونوں باتوں میں سے ایک بات تو ہے، آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ پھر آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ نے بھی کہا کہ جی یا رسول اللہ ذوالیدین ٹھیک کہتا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ آپ پھر واپس مسجد میں جائیں اور پہلی 2 رکعتوں کو برقرار رکھا، یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دیا اور پہلی رکعت سے پھر شروع کیا، پہلی 2 رکعتوں کو برقرار رکھا، حالانکہ بیچ میں بات چیت بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، سلام بھی پھر بھی، آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھائی اور پھر سجدہ سہو، اور پھر آپ نے فرمایا انسا کما تنسا، میں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اذا نسیت فذکرونی، جب میں بھولا کروں مجھے یاد دلایا کرو۔ تو یہ کہنا کہ قرآن غلط ہوتا ہو تو ہوتا رہے، پیچھے کوئی لقمہ نہیں دے سکتا، قرآن کا صحیح پڑھنا صحیح کرنا فرض ہے۔ اگر امام غلطی کر رہا ہے اور مقتدی پیچھے کوئی حافظ کھڑا ہے یا حافظ نہیں بھی ہے، اس کو وہ صورت اچھی طرح یاد ہے جس میں امام غلطی کر رہا ہے تو اس کو بتائے، لقمہ دے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں نماز کے اندر اللہ کے رسول نے یہ جو مسجد قبلتین ہے مدینے میں، قبلتین مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور جب جبریل امین نے آپ کو آ کر کے بتایا کہ قبلہ تحویل ہو گیا ہے، آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، تو آپ نماز کی حالت میں آپ نے اپنا قبلہ رخ بدل دیا۔ پھر جو صحابی وہاں نماز پڑھ کے اپنے علاقے کی مسجد میں گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ علاقے والے ابھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی حکم بدلا ہے، ان کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ باہر سے ان کو دیکھا تو کہا بھی قبلہ بدل چکا ہے، وہ نماز کی حالت میں سنتے ہی قبلہ بیت اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر دیا، انہوں نے بھی اس لقمے کو قبول کیا، نماز کے اندر قبول کیا اور قبلہ بھی بدل دیا، گھوم بھی گئے، پھر بھی ان کی نماز باقی رہی۔ تو یہ کہنے والا کوئی جاہل ہے جس نے اس طرح کہا ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں۔ باقی آپ کی ماشاءاللہ جتنی بھی مجلس میں اب تک کہ میں نے آوازیں سنی ہیں، آپ کی آواز بڑی کراری تھی، جیسے ٹی وی اور ریڈیو کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز تھی۔